مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 7 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 22۔ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1437 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی پاکستان میں 7ویں، حجاز مقدس میں 8ویں شب ہے۔ حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ جانور اپنی مدد آپ اپنا کام کرتے ہیں، جیسا کہ یہ گائے خود پانی نکال کر پی رہی ہے اور یہ دمبا نل کھول کر پانی پی رہا ہے، جبکہ دوسری طرف کوئی نل بند کر دیتا ہے اور پھر یہ بند نل کھول کر پانی پیتا ہے۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، اس طرح پانی پینے سے اسراف ہوگا اور جس طرح نل بند کیا جا رہا ہے تو یہ کیا جانوروں کو تکلیف دینا کہلایا جائے گا؟ جانور کو اس طرح پانی پینے کا طریقہ غالباً ان کو سدھایا جاتا ہوگا، خود بخود مشکل نل کھول سکے، خدا بہتر جانے۔ اب اگر یہ خود بخود نل کھول دیتا ہے تو یہ اس پر تو یہ مکلف نہیں ہے، شریعت کے احکام کا یہ پابند نہیں ہوتا نا، تو اس کو تو کچھ نہیں ہے۔ البتہ جو بند کرتے ہیں وہ میرے خیال میں تو اچھا کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ برتن میں بھر کے پانی اس کو پلائے، جو ان کا ایک پروپر طریقہ ہے پانی پینے کا۔ یوں اس طرح نل کھلا چھوڑ کر آدمی بھی نہیں پی سکتا، پیے گا تو بہت سارا پانی ضائع کرے گا۔ تو یہ نل بند کرنا اب ستانے کے لیے تو وہ اپنی اپنی نیت ہے، اب پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو بچانے کے لیے تو صحیح ہے، اس کے بجائے اس سے پینے کے بجائے برتن میں پینے کا اس کا ترکیب کر دیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم 10 بھائی ہیں اور ہر بقرہ عید پر ہم سب بھائی ملا کر کوئی 10,000 کوئی 15,000 کوئی 20,000 کوئی 30,000 روپے ملا کے ہم اس طرح کر کے جانور لے کر آتے ہیں. کیا اس طرح قربانی کرنا صحیح ہے یا اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ ارشاد فرما دیں. یعنی بڑا جانور تو 7 کی طرف سے ہوتا ہے، 7 کے لیے بڑا جانور لیا، 3 چھوٹے جانور لیے، تو اس طرح ترکیب ہو. لیکن اب یہ پیسے کم بیش، یہ لگتا ہے کہ بخوشی کسی آمدنی زیادہ ہوگی کسی کی کم ہوگی، تو یہ بخوشی اس میں وہ اپنے پیسے ڈال دیتے ہوں گے. جیسے کہ ایک جانور کسی نے بڑا جانور لیا اور 1 روپیہ بھی نہ لیا اور کہہ دیا آپ کا حصہ ڈال دیا بھائی، تمہارا حصہ ڈال دیا ہے، اپنے دوست کو بول دیا بھائی میں نے آپ کی طرف سے قربانی کا حصہ ڈال دیا ہے، تو اس طرح بھی قربانی ہو تو جائے گی، تو یہ قربانی ہو جائے گی اس طرح. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 10 بھائی ہیں اور 10 بھائی مل کر رقم ملا کر قربانی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بڑا جانور 10 کی طرف سے کر رہے ہوں. ہاں یہ تو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ 10 کی طرف سے نہیں ہوگا، 7 کی طرف سے ہو سکتا ہے بڑا جانور، اور کوئی ایسا جانور ہے نہیں جس میں 7 سے زیادہ قربانیاں ہو سکیں. تو 7 یہ کر دیں اور 3 چھوٹے جانور ہو جائیں، تو اس طرح 10 کی قربانی ہو جائے گی. اور پیسے اگر اپنی خوشی سے اس طرح یہ سب دے رہے ہیں کم زیادہ، یا کوئی اور کمزور ہے بھائی تو کچھ بھی نہیں دیتا، اور سارے بھائیوں کا اتفاق ہے کہ اس کا حصہ ہم اپنی طرف سے ڈال دیتے ہیں، تب بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام مشتاق احمد اشرفی اتاری ہے. میں ہند کے گجرات کے رحمت نگر سے عرض کر رہا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، آپ کے شہر کراچی کو باب المدینہ کراچی کیوں کہتے ہیں؟ ہماری رہنمائی فرمائیں. آپ نے ہمت نگر کو رحمت نگر کیوں کہا؟ مجھے اس کا جواب دے، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ جہاں سے بول رہے ہیں وہ ہمت نگر ہے، اس کا آفیشل نام. انہوں نے رحمت نگر، مدنی ماحول میں رحمت نگر بولتے ہیں. تو جو جواب اس کا ہے وہ جواب میرا ہے کہ آفیشلی نام تو کراچی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم لوگ اس کو باب المدینہ بولتے ہیں. یہ مدینے سے پاکستان کے بہت بڑے حصے کے مقابلے میں یہ قریب ہے. یعنی پنجاب والوں کو مدینے جانا ہے، مثلا پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، خیبر پختونخوا والوں کو جانا ہے مدینے، تو یہ سارے جو ہے نا یہ باب المدینہ کو سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں. یعنی باب المدینہ سے ان کو گزرنا پڑے گا. ان کے لیے کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ یہ وہیں سے مطلب وہ مدینے پہنچ جائیں. باب المدینہ کی فضاؤں سے گزر کے پہنچنا ہوتا ہے. تو یوں ہی ہے مدینہ کا دروازہ باب المدینہ میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذوالفقار علی چانگ شداد پور. سوال میرا یہ ہے کہ نیل گائے اور ہرن یہ دونوں قربان ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ عید قربان میں جو قربانی کے شرائط ہیں نا، تو ان میں یہ کہ جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. نیل گائے اور ہرن یہ دونوں جنگلی جانور ہیں، تو اس لیے ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. البتہ آپ نے قربان ہو سکتے ہیں کہ نہیں، تو اگر یہ اپنی مرضی سے چاہیں تو بھلے قربان ہو جائیں. کوئی صاحب نصاب یا ویسے ہی کوئی آدمی بقر عید میں اس کی قربانی کرنا چاہے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، قربانی کرنے والے کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، او پی وین کے موجودین اپنے اپنے مقام پر جو ہیں،
آئیں آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھائیں. ماشاءاللہ فتح پور ضلع لیا پاک سواگی کابینہ اور پاک قاسمی کابینہ متی تل مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. سب دیکھو کیا دکھانے والے ہیں. یہ نفس جو ہے نا ہمیں برائی میں ہی لگائے گا, نیکیاں بھی کروائے گا تو یہ دیکھے گا اس کو اگر پورا نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اس کو نفع میں نقصان پہنچا. لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نہ خانی, کہ میں مسجد میں اگر چندہ دوں تو میرا نام لے کر دعا ہو جائے, پھر دعا بھی کی جاتی کہ فلاں نے اتنا چندہ دیا اس کے لیے یہ دعا, فلاں نے پنکھا لگا دیا اس کے لیے دعا کرو کہ بچہ اس کا تندرست ہو جائے. جو نیکی تجھے اپنے لیے دشوار محسوس ہو اس کو اختیار کر. نیہنگو اجدہا مارا اگرچہ شیر نر مارا, بڑے مودی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. یہ بیان دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے www.ilyasqadri.com. نفس کسے کہتے ہیں؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ بیان اور دیگر کئی بیانات, اسی طرح امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے وغیرہ آپ امیر اہل سنت کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی کے ساتھ حاملہ جانور کی قربانی کر دی تو کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں, اور جو اس جانور سے بچہ ہوگا اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اس کا کیا کیا جائے گا؟ حاملہ جانور کی قربانی ہو جائے, جائز ہے. ویسے حاملہ جانور ذبح کرنا مکروہ ہے. اب قربانی کے لیے اگر غنی نے لیا, مالدار نے جس پر قربانی واجب تھی مالدار ہے, تو وہ اگر چاہے تو اس کو بدل سکتا ہے. اب بدلنے میں بھی تھوڑی صورت ہے کہ جیسے یہ 50,000 کا حاملہ جانور بیچ دیا, اب 40,000 والا دوسرا ایسا لیا کہ جو حاملہ ہوتا ہی نہیں ہے, نر لے لیا مذکر, 10,000 بچ گئے نا. تو یہ 10,000 اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتے, بلکہ یہ 10,000 رائے خدا میں صدقہ کرنے ہوں گے, کسی شرعی فقیر کو دینے ہوں گے. اب اگر حاملہ جانور کسی فقیر نے لیا قربانی کے لیے تو واجب نہیں ہے, لیا اس نے شوق سے اپنے, تو اب وہ بدل نہیں سکتا اس کو. فقیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسی جانور کی قربانی کر دے. قربانی ہو جائے گی, غنی بھی کرے گا تو قربانی ہو جائے گی حاملہ کی. یہ عوام میں بڑا مشہور ہے کہ وہ جانور میں بچہ نکل آ گیا تو شور مچا دو, قربانی نہیں ہوگی, قربانی نہیں ہوگی. تو اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے. اگر زندہ بچہ نکلا تو اس کو بھی ذبح کر دے, اس کا گوشت بھی کھائیں گے, کھا سکتے ہیں. مرا ہوا ہے تو پھینک دے. باقی جو گوشت ہے جانور کا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو امیر اہل سنت کا ایک شعر مختلف مناظر کے ساتھ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے کتنی اور کون کون سی چیزیں اتاری گئی تھیں؟ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت سے 5 چیزیں اتاری گئی تھیں. نمبر 1 عود, خوشبودار لکڑی ہے. نمبر 2 حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا عصا, اسٹیک. نمبر 3 انجیر کی پتیاں. نمبر 4 حجر اسود. اور نمبر 5 حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی. یہ تفسیر صابی کے حوالے سے. اچھا, اس میں حجر اسود, یہ اب معروف حجر اسود ہے,
جب یہ جنت سے تشریف لایا زمین پر اس وقت یہ اسود نہیں تھا، ابیض تھا. اسود مانے کالا، ابیض مانے سفید. اس وقت یہ سفید تھا جب یہ آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے. لیکن اب حجر اسود مشہور ہے اور معنی تو پتہ نہیں ہوتا. حجر مانے پتھر، سفید پتھر تھا. اب پتھر کالا پتھر، تو یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سفید پتھر جو تھا یہ کالا ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سید ارسلان ہے. حضور آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، کیا کوئی ایسا جانور بھی ہے جو نہ باپ کی پشت سے پیدا ہوا اور نہ ماں کے پیٹ سے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عطا فرما دیں. یہ لے لیتے ہیں ہمارے ناظرین سے، حاضرین سے لے لیتے ہیں جواب. یعنی نہ باپ نہ ماں. ہاں، یعنی ایسے کتنے جانور ہیں اور کون کون سے ہیں؟ کون جواب دے گا؟ پیچھے سے یعنی شخصیات. مشہور جانور ویسے تو لاکھوں لاکھ ہیں بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتے ہیں. برساتی مینڈک آپ نے سنا ہوگا نام. جب برسات ہوتا ہے نا، برسات ہوتی ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے تو یہ بغیر ماں باپ کے یہ نکل کے پھدکنے لگتے ہیں، ویسے پیدا ہو جاتے ہیں. مچھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تعداد ہے مچھلیوں کی جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتی ہیں. اور بھی کئی طرح کے پتہ نہیں کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں. تو مشہور جانور کون سے؟ تاریخی، جن کا تاریخ اسلام میں بلکہ قرآن کریم میں ذکر ہے ان جانوروں کا، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. کمال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی بغیر ماں باپ پیدا ہوئی. کتنے جانور ہیں؟ میں نے یہ سوال کیا، کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اور مزید ایک جانور کا تو آج کل بڑا چرچا ہے یار. اب یہ تو آپ کو دروازہ کھول کے اندر بس داخل ہونے کی دیر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ جب چھری پھرنے لگی تھی تو دمبا جو جنت سے آیا تھا. جواب درست ہے. سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی یہ پہاڑ سے نکلی. اللہ کی شان، یہ معجزہ ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈھا ذبح ہوا وہ جنت سے جبریل امین لے کر آئے. تو یہ دونوں جانور ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے. وہ تو عارضی تھا نا ایک وہ معجزہ. یہ جانور تو باقاعدہ رہے، کٹے، یہ کٹا، وہ بھی قتل کی گئی اونٹنی بھی. یوں تو ورنہ جادوگروں نے رسیاں پھینک کر بہت سارے سانپ ظاہر کیے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جانور تو بابا جانور ہے، کیا ڈنگی کو نہیں کہیں گے کہ یہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ بہتر جانے. مچھر ڈنگی پانی سے پیدا ہوتا ہے بابا. پانی میں تو مچھلیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، ہاں، لیکن ان کے بھی ماں باپ تو ہوتے ہیں نا مچھلیوں میں. مطلب کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ پانی کہیں جمع ہے نا، صاف پانی بھی اگر کہیں جمع ہے تو اس سے ڈنگی مچھر پیدا ہو جاتا ہے. یوں ہم ہو جاتا ہوگا. بالکل میں نے مینڈک کی مثال دی، جی، برساتی مینڈک. اسی طرح بہت ساری مچھلیاں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتی ہیں. اچھا، ایک مسئلے کا حل عطا فرمائے. SMS کے ذریعے سوال ملا ہے. کہتے ہیں چند ماہ قبل ایک شخص کی شادی ہوئی. شادی کے فوراً بعد اس نے اپنا اور اپنی زوجہ کا حج کا فارم بھرا اور جمع کروا دیا.
اب حج بالکل قریب ہے اور عین حج کے ایام میں اس کے گھر ولادت متوقع ہے کہ کبھی بھی ولادت ہو سکتی ہے. ایسے میں کیا کیا جائے؟ اگر حج کے لیے جاتے ہیں تو دوران حج دوران حج یہ 5 ایام ہوتے ہیں، اس دوران بھی ولادت ہو سکتی ہے، اور اگر حج سے 1 روز قبل ولادت ہو گئی تو اس کی زوجہ حج سے محروم ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسی حالت میں مینا، عرفات، حرم شریف کی حاضری وغیرہ اور دیگر مناسک حج ادا نہیں کر پائیں گے. کیا کیا جائے؟ آپ اتنے لوگوں کو شرعی مسائل کا حل ارشاد فرماتے ہیں، ان کی بھی یہ مشکل آسان فرما دیجئے. مینا، عرفات، مزدلفہ، بلکہ صفا مروہ کی سعی، اس میں یہ سب کچھ تو ہو سکتی ہے، بے غسلہ بھی یہ سب کر سکتا ہے. رہا یہ کہ طواف زیارہ، وہاں رکاوٹ پڑے گی. طواف زیارہ میں یہ حائضہ، نافسہ یہ نہیں جا سکتی، تو ان کے لیے کہ اپنی سیٹ آگے کروائیں. اب کوئی صورت نہیں ہے، سیٹ آگے نہیں ہو رہی، تو اب یہ کہ طواف کر لے اور اس میں بدنہ دے، کفارے میں گائے یا اونٹ. یہ حدود حرم میں اس کی قربانی کرنی ہوگی. نہ خود گوشت کھا سکتے ہیں اس کا، نہ کوئی غنی یعنی مالدار کھا سکتا ہے، یہ غربا میں تقسیم ہوگا. اب رہا یہ کہ حج فرض ہونے کی صورت میں، حج فرض ہونے کی صورت میں ان کو جانا چاہیے یا یہ جائیں گے تو ہلاکت کا خطرہ ہے؟ اب یہ تو مفتی صاحبان جواب دیں گے اس کا. اور نافسہ کے لیے بھی یہ کہ عوام میں 40 دن مشہور ہے، بچہ جننے کے فوراً بعد اگر وہ اس کا خون بند ہو گیا تو اب وہ نافسہ پاک ہو گئی، غسل کر کے نماز روزہ کرے تو طواف زیارہ بھی کر سکے گی. حائضہ کا البتہ مسئلہ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. نافسہ کا لکھا ہے صراحتاً کہ وہ طواف نہیں کر سکتی، طواف زیارہ یا کوئی سا طواف. اصل مسجد کا داخلہ بھی تو حرام ہے نا، اور طواف کے لیے مسجد میں داخل ہونا بھی ضروری ہے. اب نافسہ کا صراحتاً لکھا ہوا مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ ہے یہ بھی بے غسلی، اگر اس کا خون بند نہیں ہوا تو اس کی انتہائی مدت جو آخری مدت 40 دن کی ہے. 40 دن کے درمیان کبھی بھی بند ہو سکتا ہے، ورنہ 40 دن میں یہ پاک ہو جائے گی. 40 دن پورے ہو جائیں گے تو یہ آپ غسل کر لیں. یعنی مسئلہ طواف فرض یعنی یہی طواف زیارت کل یعنی مکمل یا اکثر یعنی 4 پھیرے جنابت یا حیض و نفاس میں کیا تو بدنہ ہے، وہی گائے یا اونٹ. اور بے وضو کیا تو دم. اور پہلی صورت میں طہارت کے ساتھ اعادہ واجب، یعنی دوبارہ جب یعنی کہ پاک ہو جائے تو دوبارہ اس کو یہ طواف زیارہ کرے، یہ واجب ہے اس پر. اور اگر مکہ مکرمہ سے چلا گیا، اگر مکے سے چلا گیا ہو تو واپس آ کر اعادہ کرے، نہ ریپیٹ کرے. اگرچہ میقات سے بھی آگے بڑھ گیا ہو، مگر 12ویں تاریخ تک اگر کامل طور پر اعادہ کر لیا یعنی دوبارہ کر لیا تو جرمانہ ساقط، یعنی جو وہ بدنہ یا دم جو بھی آیا تھا وہ اب نہیں دینا ہے، وہ معاف ہو گیا، ساقط ہو گیا. اور 12ویں کے بعد کیا تو دم لازم، بدنہ ساقط. لہذا اگر طواف فرض 12ویں کے بعد کیا ہے تو دم ساقط نہ ہوگا کہ 12ویں تو گزر گئی. اور اگر طواف فرض بے وضو کیا تھا تو اعادہ یعنی لوٹانا مستحب، پھر اعادے
نے لوٹانے سے دم ساقط ہو گیا، اگرچہ 12ویں کے بعد کیا ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ جملہ کہنا بھی نیکی کی بات کہلائے گا؟ دیکھتے رہیے مدنی چینل، جبکہ چینلز پر اچھی بری دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں۔ بری باتیں آتی ہیں؟ انہوں نے چینلز کہا ہے، چینلز پر اچھی بری دونوں باتیں آتی ہیں، تو کیا یہ کہنا کہ دیکھتے رہیے مدنی چینل یہ نیکی کی دعوت کہلائے گا؟ دیکھتے رہیے مدنی چینل میں ایک تخصیص ہو گئی نا جی مدنی چینل کی، کہ یہ اس میں بری باتیں نہیں آتی ہیں، جی، تو اس کی دعوت جو ہے نا یہ نیکی کی دعوت ہے، اور ثواب کی نیت سے دے گا تو ثواب کمائے گا۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل کے بجائے مجھے یہ جملہ پسند ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مدنی لفظ متبرک ہے تو یہ پہلے آئے، مدنی سے شروع ہو، مدنی چینل دیکھتے رہیے، لیکن ہمارے ہاں تو الٹی چال چلتی ہے نا قوم، تو دیکھتے رہیے مدنی چینل بولتے ہیں۔ جملہ یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع، باقی سب نے شروع اللہ کے نام سے، دوسروں نے کیا، ابتدا اللہ کے نام سے، آغاز اللہ کے نام سے، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے اللہ لفظ پہلے لکھا ہے، اللہ کے نام سے شروع۔ جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہی ترجمہ کر دیا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے۔ اچھا، اب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ محمد کہتے ہیں، میں محمد امتیاز اتاری، میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اذان دی تھی؟ ایک بار اذان دی ہے۔ مجھے پوچھنا ان کو چاہیے تھا، جی جواب میں سا کہ وہ دے دیا میں نے۔ چلو، سوال ہے کہ لیٹ کے مدنی مذاکرہ سننا، نعت سننا یا قرآن پاک کی تلاوت سننا کیسا ہے؟ میں تھوڑا اس کا بابا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی عرض کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو، آج کل پہلے ایک کمرے میں ٹی وی ہوتا تھا نا، اور جہاں صوفے وغیرہ یا کرسیاں ہوتی تھیں، اب تقریباً کمروں میں ٹی وی کا وہ ہے رجحان، کہ بیڈ روم میں بھی ٹی وی ہوتے، تو لوگ جیسے کہ لیٹے ہوئے ہیں، تھک گئے یا لیٹے ہوئے ہیں، اب لیٹے لیٹے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں، اب نیند آئی تو جیسے بند کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک تصور ہو، یا صوفے پہ سے لیٹ گئے اور یوں دیکھ رہے ہیں، تو اس میں تلاوت بھی ہو، نعت شریف بھی ہو، سوال جواب بھی ہو رہے ہیں، تو بعض اوقات تھکن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے یا سستی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہے۔ اور لیٹے لیٹے سننا تو جائز ہے، البتہ اس میں سمجھ شاید اس طرح نہیں آئی ہے جس طرح آدمی بیٹھے بیٹھے سنے۔ پھر یہ کہ لیٹے لیٹے اگر اسکرین کو دیکھے گا تو بیٹھے بیٹھے دیکھنے کے مقابلے میں آنکھوں پر زور زیادہ لگے گا، جو کہ آنکھوں کی بینائی کے لیے نقصان دہ۔ اگر ساری بتیاں بجھا کر یہ دیکھ رہا ہے تو اور بھی آنکھوں پر زیادہ زور آئے گا، یعنی وہ آنکھیں چندیائیں گی کہ وہ روشنی جو ہے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں پر اٹیک کرے گی۔ اگر دیگر بتیاں بھی جل رہی ہیں، جو معمول کے مطابق بتی جلتی ہے، تو یہ روشنی، یہ اسکرین کی روشنی تھوڑی پھیل جاتی ہے، تو یہ آنکھوں کو نقصان کم کرتی ہے۔ اسی طرح موبائل فون، اندھیرے میں جو اسکرین ہے اس میں دیکھیں گے تو آپ کو آنکھوں پہ تکلیف محسوس ہوگی، اور اجالے میں دیکھیں گے یا دن کے وقت دیکھیں گے اجالے میں تو کم تکلیف ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ مدنی چینل اور مدنی چینل دیکھتے رہیے اور قربانی کی کھالیں، دعوت اسلامی کو دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے،
مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے. میرا نام فرحان ہے. ایسی بکری جو نر و مادہ سے مستثنا ہو اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ایسی بکری جو خنثی ہو کہ جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں. مفتی حسان صاحب نے تحریری پیغام بھیجا ہے کہ ایک بار اذان نماز کی جیسے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اذان دینے پر جو ارشاد فرمایا گیا تو آپ نے تو فرما دیا کہ وہ ایک بار اذان اذان دی گئی. فرما دے ایک بار اذان نماز کے لیے دی ہے. اچھا باقی اس کے علاوہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کان میں دی نیز سکھانے کے لیے بھی دی. نیز سکھانے کے لیے بھی دی. سکھانے کے لیے بھی. اچھا یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے آپ نے ایک ہی بار اذان دی. فتح رضویہ شریف میں وہ ایک دفعہ کا لکھا ہے. اب یہ کہ وہ کان میں اذان دینا اور سکھانے کے لیے اذان دینا وہ اپنی جگہ پر ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب کی نظر تو بہت دور دور تک ہے نا. مرحبا. مفتی صاحب بیچارے آزمائش میں آ گئے. اللہ تعالی شفا عطا فرمائے. ڈینگی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, علاج ہو جاتا ہے الحمدللہ. اس پہ غذا اچھی نہیں لگتی اور اس پہ غذا بہت لینی ہوتی ہے, جوس پر جوس جوس پر جوس. تو انشاءاللہ یہ اگر اس پہ توجہ دیں گے نا تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کی پروپر کوئی دوا نہیں ہوتی, اس کی دوا یہی ہے. گریپ فروٹ کیا بولتے ہیں؟ گریپ فروٹ. گریپ فروٹ پاپا پپیتے ابھی اس کا علاج دیا جا رہا ہے اور سیب کا جوس بھی اس کا علاج دیا چند جیسے کہ بہت طاقت کی. گریپ فروٹ بھی اس کے لیے کہتے ہیں بہت اچھا ہے. تو یہ تو خیر ان کو مشورے دینے والے کافی تجربہ کار مل ہی جاتے ہیں. اور یہ تو امام صاحب ہیں اچھی بارونق مسجد کے, تو ان کو آ کے اس کا جوس پلاتے بھی ہوں گے. بابا اس معاملے میں ان کا تو نہیں کہہ رہا, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب کہ بڑے مشہور اور ایک معروف آدمی ہیں, ان کے پاس تو مطلب لوگوں کا کافی رش و تانتا بندہ رہتا ہوگا. لیکن یہ سوچ کر بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار کہاں یار بیچارے کے پاس جاؤں گا تو اتنے رش ہوں گے, انہیں اتنا وہ ہوگا, انہیں میں تکلیف دوں گا. ہر آدمی بعد اوقات یہ سوچ بھی رہا ہو نا تو پھر حضرت انتظار کی تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں, عیادت کرنے والوں کی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی. عیادت کا ذہن کتنا ہے یار, کہاں جاتے ہیں؟ نہ عیادت کو جاتے ہیں نہ عید مبارک کے لیے جاتے ہیں. ایک استاد نے قصہ بتایا ہی تھا نا. جی بابا. بڑے استاد ہیں, بڑی سطح کے استاد ہیں, استادوں کے استاد ہیں. تو یہ چٹکلا بتایا تھا, شاید پہلی بار انہوں نے باب المدینہ میں عید منائی ہوگی. تو باب المدینہ والے تو ہیں وہ سیانے نا, اب استاد بیچارے بھولے بھالے, یہ تو مٹھائیاں لے کر اپنے گھر پہ تشریف فرما. بولے مجھے تو میرے اتنے شاگرد ہیں, اتنے جاننے ماننے والے, تو یہ تانتا بندھا رہے گا تو مٹھائی کھلاتا رہوں گا. تو وہ بیچارے بڑی حسرت سے بتا رہے تھے قصہ کہ 3 دن میں ایک بھی نہیں آیا میرے پاس. اچھا کسی کا آنا کجا, کسی نے فون تک نہیں کیا مجھے عید مبارک کا, یا شاید ایک نے کیا تھا. کوئی ایک آدھ کا انہوں نے کہا تو وہ بھی کسی وجہ سے کیا تھا, مسئلہ پوچھنے کے لیے یا کوئی اس کا شاید کوئی کام تھا. انہوں نے مٹھائی کے علاوہ بھی بہت کچھ جمع کیا تھا, سب کے سب دھرے کے دھرا رہ گیا بیچارے. ہم لوگ ایسے ہر ظالم میں کسی کو پوچھتے نہیں ہیں. یہ میری عیادت کے لیے آتے ہی ہیں نا, تو یہ میری عیادت کون کرتا ہے؟ مجھے بولتے کہ میری ماں بیمار ہے, میرے لیے دعا کر دو, میری یہ پریشانی ہے, دم کر دو مجھے.
اور ابھی تک اس کا نام عیادت چل رہا ہے، چل عیادت ہی رہا ہے، اور مزہ ہو پڑی ہے، جمع ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، اپنے استادوں کی، ماں باپ کی عید مبارک میں خبر لینی چاہیے۔ جو بال بچے والے ہیں ان کو ماں باپ کے پاس جانے کی بھی پتہ نہیں فرصت ملتی ہوگی نہیں ملتی ہوگی، تو اس لیے وہ اپنے بڑوں کو عید مبارک کا جبکہ ممکن ہو جانا اس کے پاس تو ضرور جانا چاہیے۔ استاد بیچارہ مٹھائی لے کر انتظار کر رہا ہے، اور ایسے نالائق شاگرد ہے کہ ایک بھی نہیں جا رہا پوچھنے کے لیے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ شاگرد مٹھائی لے کر استاد کی خدمت میں حاضر ہوں، عید مبارک کے ساتھ وہ پیش کریں تحفہ، لیکن ہمارے یہاں کیا باب المدینہ کیا پنجاب دنیا بھر میں بہت بے حسی، مطلب مفاد پرستی اور مطلب پرستی ہو گئی ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ، یعنی اب تو پوزیشن یہ ہے کہ کوئی مر بھی رہا ہوتا ہے نا تو اس کی وہ مووی بناتے ہوں گے، کوئی ڈوب رہا ہے اس کی مووی بناتے ہوں گے، کوئی ایکسیڈنٹ میں کچھ چل کر پھٹایا پڑا ہے بیچارہ اس کی مووی بن رہی ہوگی، اس کو سنبھالنے کی ترکیب کم ہوگی، ایسی حالت ہو گئی ہے آج کل۔ اس بے حسی کا کوئی علاج دکھے، حل نکالنا چاہیے، کیا کیونکہ یہ ایک تکلیف ہے۔ ہے۔ میں کتنی بار میں نے بولا ہے، آپ کتنی بار بولتے ہیں، وقت کا یہ نہیں کہ اس میں بس کسی کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی غمخواری کرتا ہے، ورنہ وہ نہیں پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، پوچھتے ہیں تو وہ تندرست آدمی ہوتا ہے نا اس کو پوچھتے ہیں، کہ تندرست آدمی فسانہ نہیں سنائے گا، مریض کو پوچھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بولے گا کہ فلاں ایکس رے کی رپورٹ یہ اور فلاں بلڈ ٹیسٹ کروایا تھا اس کی رپورٹ یہ، فلاں دوا ڈاکٹر نے لکھی ہے، مہنگائی کا دور ہے، فلاں ہے یہ، بس پڑھا ہوں دعا کرو جلدی صحیح ہو جاؤں۔ تو یہ لیکچر سننے کے لیے کسی کا بھی ذہن نہیں ہے، صرف وہ اپنی ایک رسمی پوچھتے ہیں کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت ہے نا۔ اب یہ 4 سوال کا ایک جواب اگر میرے جیسا کتاب کھولے نا، اس کو بھاگتے بنے پوچھنے والے کو، یہ جواب کا انتظار بھی تھوڑی کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی تجربہ ہوگا آپ کو کہ کسی نے پوچھا اور کسی نے بولنا شروع کیا تو یہ موضوع پلٹ دیں گے، تو پھر ایسی مطلب اس کو کیا منافقت کہیں کیا کہیں، ہمدردی تو ہے نہیں، خالی بس وہ ایسے رسمی طور پہ پوچھتے ہیں۔ صوتی پیغام آتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے نا، پھر آگے اپنا شروع ہو گیا، پھر یہ پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ کو طبیعت پوچھی تھی، اس کا تو آپ نے جواب نہیں دیا، یہ تھوڑی ہوش ہوتا ہے اس کو، وہ طبیعت پوچھتا تھوڑی ہے، اور رسمی جملے جو منہ سے نکل جاتے ہیں۔ نیتیں کروائیں باپا، یہ بھی ایک ہے کہ ہم ترغیبیں بھی دلائیں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم نیتیں بھی کروائیں، اگر سچی دلوں میں نیت، یہ اس سے بھی تھوڑا ذہن بنتا رہے کہ یار میں پوچھوں گا بیچارے وعدے کریں گے اور پھنسیں گے، دل میں یہ ہوگا اپنے کو پوچھنا تھوڑی یار، نہ تو یہ تو پوچھنے کا ذہن ہی نہیں ہے، ماں مر رہی ہوتی اس کو نہیں پوچھتے، باپ بیچارہ ایک مطلب عیسائی بھائی نے مجھے بتایا کہ باپ کا کینسر ڈکلیئر ہو گیا، بیٹے کو یاد کر رہا ہے، بیٹے کو فرصت ہی نہیں ہے کہ باپ کو آ کر دیکھے، وہ بیچارہ باپ پریشان ہے، یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، اب خدا جانے اس باپ کا بیچارے کا کیا بنا، تو ایسے نالائق بیٹے بھی پائے جا رہے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے وہ رکن شورا کا ایک صوتی پیغام وہ چلا ہے، تو اس میں بھی یہ تھا کہ ایک آدمی تھا، اس کا باپ بیمار ہوا، وہ بیچارہ ترستا رہا کہ بیٹے کا منہ دیکھ لے، بیٹا آ کر پوچھے، بیٹا نہیں گیا، یہاں تک کہ اس نے تنہائی میں دم توڑ دیا، ماں تھی وہ جی، تنہائی میں دم توڑ دیا بیچاری نے، لیکن وہ بیٹا نالائق جو تھا وہ دیکھنے تک نہیں گیا۔ آخرکار دن گزرتے گئے، 30 سال کے بعد اب یہی بیٹا بڈھا ہوا، یہ بیمار پڑا، اس کے 3 بیٹے، اب یہ یاد کرتا تھا اپنے بیٹوں کو، کوئی پوچھنے نہیں گیا بیٹا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے
بیڈ پر اکیلا تنہائی میں بے کسی کے عالم میں فوت ہو گیا اور پڑوسیوں کو پتہ چلا، وہ پہنچے تو اس کی لاش پر کیڑیاں اکٹھی ہو گئی تھیں، چونٹیاں. تو یہ کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہ ہو رہا ہے لیکن نہیں پوچھتے یار. کوئی ہوتا ہے اس میں ایسا ذہن، اس طرح کا اس کا ذہن ہوتا ہے کہ وہ غم خواری کرتا ہے. کسی کا نقصان ہو گیا تو اس کو پوچھے گا، کوئی بیمار پڑ گیا اس کو پوچھے گا، اس کے یہاں خوشی آئی، بچے کی ولادت ہوئی یا کوئی خوشی، اس کو مبارکباد دے گا. یہ ہوتی کوالٹی، لیکن عام طور پہ کم. اب ولادت کی مبارکبادی یا منگنی کی مبارکبادی دیں گے بھی تو وہ اس طرح دیں گے، مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ. اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مٹھائی کھلاؤ کا مطالبہ کرنے والے کہ اگر اس کو نہیں کھلائے گا تو یہ اس کو تنگ کرتا رہے گا، اور کنجوس ہے مٹھائی نہیں کھلاتا ہم کو. تو اب اس کے شر سے بچانے کے لیے مٹھائی کھلائے گا. یہ مٹھائی اس کے لیے انگارہ ہے، رشوت ہے، حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس منہ پھٹ کا منہ بند کرنے کے لیے کھلا رہا ہے مٹھائی. تو یہ بھی عام رواج ہے ہمارے، مٹھائی کھلاؤ، نہیں مانگا کریں کسی سے اس طرح مٹھائی. کسی کی اس طرح مٹھائی کھا ڈالی ہے آپ نے، اور یہ اگر کوئی آپ کے پاس قرین ہے اس کا کہ اس نے آپ نے تنگ کیا اور اسے مروت میں کھلا دی آپ کے شر سے بچنے کے لیے، یعنی رشوت کے حکم تک وہ پہنچ گئی ہے، تب تو توبہ کافی نہیں ہے. توبہ کے ساتھ ساتھ وہ جتنی کھائی ہے وہ اگلنی پڑے گی. اب آپ بولو ہضم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ ویسے اگر کھانے کا اگل بھی دیں گے تو اس کی قیمت نہیں رہی، وہ تو الٹا خطرناک چیز ہے. یعنی اتنی رقم اس کو پیمنٹ کرنی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ وہ معاف کر دے گے تو وہ معاف ہو جائے گا، ورنہ وہ پیمنٹ کرنی ہوگی. اس سے بھی معافی بھی مانگے کہ اس کو تکلیف بھی دی نا آپ نے، ذہنی ایذا پہنچی، جب جا کر اس نے آپ کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کو مٹھائی، جس طرح کتے کو ہڈی ڈالتے اس طرح ڈال دی اس نے. تکلیف تو ہوئی نا اس کو، اتنی دیر تک اس کے وہ پیسے اس سے جدا رہے. تو اس لیے کسی سے مانگتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ. امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ. امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ. نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہو نہ بے، دل میں میرے ہو نہ بے. نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہو نہ بے، دل میں میرے ہو نہ بے. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا نام محمد بلال ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے سوال کر رہا ہوں، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں دو طرح سے فرق ہے. نمبر ایک، زکوٰۃ کے نصاب میں صرف مال نامی، سونا چاندی سکہ رائج الوقت اور مال تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی کے نصاب میں حاجت اصلیہ کے علاوہ ہر چیز داخل ہوتی ہے. نمبر دو، زکوٰۃ کے لیے نصاب پر سال گزرنا شرط ہے، جبکہ قربانی کے لیے شرط نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے میری برادری. حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر کتنی تھی؟ 50 سال یا اس سے اوپر. یہاں تو سب کو کچھ کوئی سونگ گیا ہے, خاموشی سناٹا ہو گیا. نہیں اب تو لبیک آواز سے نکلی. جی حاجی امین, جی ہمارے اسلام بھائی حاجی امین کے مائک کی آواز اٹھائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف کس وقت؟ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر. 50 سال والے پاپا, اس کے علاوہ اگر کسی سے پوچھیں تو نہیں, اگر ہم میری برادری ہتھیار ڈال دیتی ہے تو نہیں, ہتھیار تو نہیں ڈالے ہیں اسلام بھائی. تو عوام مدینہ 50 سال 50 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ. الیاس اتاری, سبزپور کے پی کے. پاپا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 80 سال تھی. حوالہ کوئی ہو آپ کے پاس مضبوط تو وہ دے دیجئے, ورنہ میرے پاس مرآت کا حوالہ مرآت المناجی, اس میں 80 نہیں لکھا جو میرے پاس حوالہ ہے. آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ 1 کم 80. یہ حوالہ دے رہے ہیں 1 کم 80 کا. کتاب کا حوالہ دیجئے. کہاں کتاب پڑھا؟ کا حوالہ معلوم نہیں. نہیں معلوم. تو پھر یہ کہ جواب درست ہم نہیں مانیں گے, ہمارے پاس لکھا ہوا کچھ اور ہے. پچاس سال یا اس سے زائد عمر کے اسلامی بھائی جواب دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کیا تھی؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اس وقت ان کی عمر 90 سال کی تھی. اس وقت ان کی عمر 90 سال کی تھی. چلو بڑھتے بڑھتے کہیں تو کوئی پوچھے گا, کتاب کا حوالہ دے دیجئے. یہ جو غلط جواب دے رہے ہیں ان کو مدنی تربیت گواہ والو سنبھالو یار. 3 دن کا تو ان کو تحفہ ملنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابراہیم السلام کی 90 میں 1 سال کم تھی. آپ کی مرضی ہے. انشاءاللہ. لا لبیک اللہم لبیک لبیک لا. ہمارے اسلام میں کوششیں کر رہے ہیں لیکن سب کے الگ الگ. یہ میری شخصیات میں سے شاید کوئی دے دے گا. تو پیڑ وغیرہ سے دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ایک سے سن کر دوسرا بولے تو بھی غلط, اپنے ذہن سے جواب دینا ہے. یہ جو بتا رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. اچھا چلو میں شخصیات پیچھے جو ہیں ان سے پوچھ لیتے. جی جی, لیکن اسلام بھائی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کچھ ایک فگر کئی اسلام میں نے بتایا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فگر یہاں بتایا گیا ہے. ایک ایسا فگر جو اس میں لکھا نہیں ہے, اس میں کچھ اور لکھا ہے, لیکن ایک جواب اکثر نے کئی ایک اسلام میں نے دیا ہے کہ یہاں بتایا گیا. نہیں تو کتاب کا حوالہ دے دیں, اگر کنفرم یہ بتاتے ہیں تو اختلاف تو ہوتا ہے. نہیں وہ مدنی مذاکرے کا حوالہ دے رہے ہیں. اچھا ہاں وہ ختنہ کا بتایا تھا نا 80 سال.
नहीं, उसी पर ये लगता है क्या? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान अब्दुल जब्बार अत्तारी, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना, जामिअतुल मदीना, दर्जा साबिया। प्यारे बापा जान, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पैदाइश के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल थी। अब बढ़ते चले जाएं, कहीं तो जाके गाड़ी रुकेगी, 1000 पर, 1500 पर, 1200 पर, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं। 99 ही काफ़ी इस्लाम है। आपकी जुबान है। 99 साल काफ़ी इस्लाम है। हवाला कोई नहीं दे रहा ना, मैंने हवाला दिया। शरई मसाइल के हवाले से फरमाते हैं कि अटकल से जवाब नहीं देना। एक इस्लाम ये जो जवाब दीजिए में अपनी अटकल या अंदाज़ा लगाना कि इतना होगा इतना होगा, ये लगा के जवाब देना कैसा, कि जब पढ़ा भी नहीं है, सुना भी नहीं है किसी मोतबर ज़रिए से। अब किसी को कैमरे की नजरे देश चाहिए तो क्या करे? कोई तो सबील होनी चाहिए, कोई तो रास्ता होना चाहिए कि चलो यार अंधेरे में बगैर फल का तीर मारो, स्क्रीन पर तो जलवा नजर आ जाएगा। खुदा बेहतर जाने किसकी क्या नीयत है, सोच ले। मतलब कि गलत जवाब देने के लिए काहे को आता है जबकि कंफर्म पता नहीं है। अब जन गालिब हो तो हाँ, वो अलग बात है, साथ में स्क्रीन का भी जज्बा हो। शरई मसले, यहाँ थोड़ा सा सवाल तब्दील हो जा रहा है, यानी शरई मसले में जन गालिब होने का एतबार होगा नहीं, और यहाँ सवाल का जवाब देने में जन गालिब होने का एतबार होगा। यह मालूमात का है, इसमें भी सारे को देंगे भी तो हम थोड़ी इसकी तस्दीक तो अपना सही पे करेंगे ना। तो इम्तिहान में तो इसी तरह जवाब होते हैं ना, फसाद नीयत से अपनी याददाश्त पर देता है बंदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मगर ये क्या आम आदमी को पूछे और कि कितनी उम्र थी तो उसको जवाब अटकल से ना दे कि वो फिर गलत जवाब लेकर चलता बनेगा। हमारे यहाँ तो लिखा हुआ है ना जवाब, यहाँ इम्तिहान एक सूरत की एक सूरत है। बाबा 83 या 86 साल, ये दो कौल मिलते हैं। ये कहाँ कौल है भाई? आपका कौल तो है ही है 83 या 86। एक इस्लाम में सिरातुल जिनान शरीफ का हवाला दे रहे हैं। अच्छा, मुफ्ती हाशिम साहब की किताब है सुन्नत इब्राहिमी। और अगर वाकई मुफ्ती साहब ने लिखा है तो फिर हम मान लेंगे। हमारे यहाँ दूसरा लिखा हुआ है, मिरातुल मनाजी का। अगर वो यकीनी कोई मदनी मालूम होते थे, अभी इनको दिखाया आपने, अगर ये मुताला किया इन्होंने वाकई जन्ने गालिब, बल्कि यानी कि वो यहाँ जन्ने गालिब भी गड़बड़ हो गई कि इनको याद है, मतलब तो ये हम इनको दुरुस्त मान लेते। एक किताब में 86 भी लिखा हुआ, ये बता रहे किताब में। मेरे पास मिरातुल मनाजी के हवाले से 100 साल लिखा हुआ है। मुफ्ती हाशिम साहब ने 86 लिखा, ये बता रहे। तो ठीक है, तो फिर तो 86 वाले को भी देना चाहिए, बल्कि 86 वाले पर इख्तिताम 86 वाले को भी तोहफा दिया जाए। ये सिरातुल जिनान में हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालेस्सलाम की जो उम्र शरीफ लिखी है हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त, तो वो लिखा है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत उस वक्त हुई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 बरस हो चुकी थी, 99। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत उस वक्त हुई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 112 बरस हो चुकी थी। तो हमने किसको इनाम दिया? 86 वाला। उसने कहा था कि सिरातुल जिनान में 86 है। नहीं, 86 वाले तो मुफ्ती हाशिम साहब की किताब में हो सकता है, उसमें लिखा हो 86। अच्छा, ठीक है, वो भी जवाब दुरुस्त है। वैसे 99 वाले बापा, ये काफ़ी तादाद में इस्लाम भाई 99 साल का जो है ना वो जवाब दे रहे थे यहाँ पर नीचे भी।
کیونکہ مدنی مذاکرے میں सबको بھی यार شاید कुछ ना آپ कुछ نے तोहफा दे दो यार, जिन्होंने आप तो रिसाले वगैरह कुछ तो होना है. لبیک انشاءاللہ. بھائی کس نے 99 سال کا جواب دیا تھا؟ عیدی ہو تو عیدی دے دو ان کو. اب معلوم تھا وہ نہیں جواب دیا ہو. جواب جنہوں نے مائک پر آ کر کے والے اسلام بھائی کو جو بتا رہے تھے 99 کہ 4-5 ابھی ہیں یہاں پر، تو یہ آ کر اپنا تحفہ لے تو لیں. چلو ان کو کھالے اکٹھی کرنے اور 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی پکی نیت کرنے کا اپنے تحفہ دے دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل لوگ اپنے گھروں پر قربانی کے جانور لا رہے ہیں، جہاں ان کو دیکھنے کے لیے بڑے جمع ہوتے ہیں، وہیں ان کو دیکھنے گھر میں موجود چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کو دیکھتے دیکھتے ان کے قریب آ جاتے ہیں، جس سے بسا اوقات کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے. تو آپ سے سوال یہ ہے، جب چھوٹے بچے جانوروں کو دیکھنے، چھونے یا ان پر بیٹھنے کی ضد کریں تو اس صورت میں بڑوں پر کیا لازم ہے کہ وہ کس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے؟ پہلے تو جانور کی اپنی کیفیت معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ بیچنے والا تو اس کو غریب بول کے بیچ دیتا ہے عام طور پر، اور وہ اپنے غول میں اپنے ریوڑ میں وہ غریب ہی ہوتا ہوگا. باہر نکل کے وہ بعض اوقات مالدار ہو جاتا ہے، پھر کوئی سینگ اچھالتا ہے، کوئی ٹانگیں اچھالتا ہے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، رسی توڑانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے نا، تو ایسا کرتا ہے. تو اسی صورت میں بچوں اور بڑوں سبھی کو محتاط رہنا چاہیے. بسا اوقات امیر سنت سے عرض ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے. جانور بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مطلب ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے جانور کی، مگر پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اس کے کچھ مناظر بھی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو ہم دکھا رہے ہیں کہ وہ ایسا مت سمجھا کریں، یہ آن ایئر کریں کہ کوئی جانور ہے اور موجود ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایسا کچھ ہو جاتا ہے. تو بچوں کو بسا اوقات نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، جانور جانور ہی ہوتا ہے. یہ منظر آپ کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ اس معاملے میں ہم احتیاطی تدابیر بھی کریں. اب دیکھو یہ بچہ یا بچی اس کو چھونے گئی تو اس کو پچھلی لات اس نے مار دی. یہ جو دکھایا گیا منظر اس میں، اور جانور قرینہ یہ قربانی کا جانور محسوس ہو رہا ہے. اس طرح کے خوبصورت جانور قربانی کے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بچوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، بڑوں کو بھی. اب یہ پیچھے سے یہ پیار کرنے گئی بچی، ہاتھ لگانے گئی، اب وہ اس نے وہ ٹانگ لگا دی بچی کو، یا وہ جگہ ایسی نازک ہوگی جہاں اس کو کچھ تکلیف ہوئی ہوگی، گدگدی ہوئی ہوگی اور وحشت نہیں ہوگی، ابھی بھی لائی گئی ہوگی منڈی سے، تو اس نے وہ ٹانگ مار دی. یہ بڑوں کو بھی ٹانگ مارتی ہے، پچھلی ٹانگ مارتی ہے، اگلی ٹانگ نہیں مارتی، یہ مارتی پچھلی ٹانگ ہے، اور یہ پچھلی ٹانگ بہت خطرناک ہوتی ہے. گوشت فروش بھی بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے ان کی ٹانگ کا شکار ہونے کی اطلاع ہے، سنا ہے میں نے. تو گوشت فروش کو بھی چاہیے کہ اپنی مہارت پر اعتماد کرنے کے بجائے جب یہ باندھنا چاہیں نا جانور کو تو وہ ٹانگوں کی طرف کھڑے ہو کر باندھتے ہیں، بعض اوقات پچھلی ٹانگ کے پاس بھی کھڑے ہو کر باندھتے ہیں. تو اس وقت بھلے نا رستم زما بھی ہو نا، اگر وہ بیل نے اپنا پاؤں آزاد کرا لیا نا رسی سے تو وہ جھٹکا اس نے کھانا، اس پاؤں نے، وہ جھٹکے سے وہ گاما پہلوان کو بھی ہو سکتا ہے وہ چت کر دے. شاندار ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی ٹانگیں باندھنے کا طریقہ جو ہے نا، جو میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ وہ پیٹھ کی طرف کھڑا ہو باندھنے والا، اس کی ٹانگ کی زد میں کوئی بھی نہ کھڑا ہو. تو پیٹھ کی طرف سے باندھیں گے نا تو اگر یہ ٹانگ اچھالے بھی تو اس کو لگے گی نہیں. لیکن یہ احتیاط کرتے نہیں ہیں یار، کچھ نہیں ہوتا. جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے، ساری زندگی کا حساب پورا ہو جاتا ہے. جیسے اس بچی کا بیچاری کا خدا جانے آگے کیا ہوا، لات اس کو صحیح کی لگی ہے
वो जाके गिरी है ये, तो अब बच्ची जिंदा बची या नहीं कुछ, ये सोशल मीडिया का एक क्लिप है। अल्लाह अल्लाह रहम करे, क्योंकि ये कराइन ये बता दें कि ये मुसलमानों का घर है, क्योंकि वो गाय कुर्बानी की नज़र आ रही है, तो मुसलमान के घर पर ये चीज़ें होती हैं इस अंदाज पे। अल्लाह बेचारों पर रहम फरमाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये पिछले दिनों कुछ मदनी फूल मदनी मुज़ाकरे में मिले थे हमारे साहिल मोहतरम को, उस हवाले से एक उन्होंने सवाल भी है, वो मंडी दोबारा पहुँचे थे, वो उसकी कुछ वजाहत भी कर रहे हैं और कुछ मदनी फूल आपसे मज़ीद मांगे इन्होंने। मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी हम इस वक्त एक ऐसे पंडाल में मौजूद हैं जहाँ पर हमारा पिछले दिनों आना हुआ था और हमने आपको 22 लाख रुपए वाला जानवर दिखाया था। अब तो बहरहाल वो फ़रोख्त हो चुका है, और जब हम आपको जानवर दिखा रहे थे तो एक गलती मुझसे हो गई थी, तो उसका इजाला करने के लिए यहाँ पर आना हुआ है, और उसकी तवज्जो हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम अल-आलिया, जिनको दोनों हाथों से हम सलाम करते हैं, क्या शान है, क्या बात है। तो एक जानवर था जो थोड़े से, अब दोबारा वो अल्फाज अदा ना हो जाए, कि वो जो जानवर था वो मेरी तरफ आया था, तो फिर मैंने कहा ये गुस्से वाला जानवर है, तो मेरी ज़बान से ये अल्फाज अदा हो गए थे, फिर हमारे तो जहन में भी नहीं आया। फिर अमीर अहले सुन्नत की क्या शान है, क्या बान है, आपका अंदाज़ जो है, अब ये कि दिलचस्पी तो थी लेकिन उन्होंने अल्फाजों पर भी तवज्जो रखी, ये कि मेरी भी तवज्जो नहीं गई। अब तो फिर अमीर अहले सुन्नत ने तवज्जो दिलाई कि ये जो जुमला बोला गया है कि गुस्से वाला है, तो ये गीबत हुई है। तो फिर ये जो इनके मालिक हैं, ये हमारे साथी हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का करम है, दुआएं चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लियाकत कुरैशी। अच्छा लियाकत भाई, पिछले दिनों आपके पंडाल में हम लोग आए हुए थे, तो हुआ यूँ था कि एक जानवर था जो शरारत कर रहा था, तो अब ये है कि मैंने ये जुमले अदा कर दिए थे कि जो ये बड़े गुस्से वाला जानवर है, और शायद कुछ और भी बोल दिया हो, तो ये गीबत में शुमार किया जाता है कि वो एक उसके अंदर हो और वो बयान किया जाए, तो वो मालिक को जो है बुरा लगता है। तो ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में भी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, और हज़रत ये गीबत हुई है तो मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, आपकी दिल आज़ारी हुई तो आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। ये कि गलती सबके सामने हुई थी तो इजाला भी सबके सामने, और ये शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम अल-आलिया ने ही हमारी इस अंदाज से तरबियत फरमाई है। तो हज़रत मैं आपसे फिर एक मरतबा माफ़ी मांगता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला नियत करते हैं कि आइंदा गीबत न करेंगे न गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। खुशी की बात यह है कि हज़रत ने आपको कहा और आप माफ़ी मांगने आए। एक बात हम यहाँ पे ये मालूम करना चाहते हैं कि जिस तरह एक जुमला ये कह दिया ये गुस्से वाला है, तो और भी ऐसी हमें बातें पता चल जाएं, ऐसे मिसालें पता चल जाएं कि ये बोलना जो है ये जानवर की गीबत में आता है, क्योंकि मौसम ऐसा ही चल रहा है कि लोग जानवर लेकर आ रहे हैं, ख़रीदारी है, पड़ोस भी देखने आ रहे हैं, रिश्तेदार भी देखने आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ मदनी फूल अमीर अहले सुन्नत की बारगाह से हमें मिल जाएँ तो मदीना मदीना होगा। वो साहिल मोहतरम, अब मैं क्या कहूँ, नमक मिर्च छिड़कते हुए माफिया मांगी गई है। बड़ी शरारत कर रहा था, तो ये भी तो गड़बड़ हो गई ना, रॉन्ग नंबर लग गया ना। वो अगला तो बेचारा और रोब में आ गया होगा, नहीं तो इतनी इसकी तवज्जो नहीं, बोले अभी तक ये मतलब मेरे जानवर को शरारती तो बोल रही है। वो है ना, जैसे अपने किसी को जाकर बोला गया, आपको याद होगा मैंने आपको एक दिन बोला था पीठ पीछे कि आप काले हो। अब देखो जैसे आप काले तो हो, लेकिन वो थोड़ा मतलब रंग तो आपका ऐसा है, लेकिन मैंने आपके पीठ पीछे बोला कि आप काले हो, तो अब आप काले तो हो, लेकिन अब मैंने आपके पीठ पीछे बोल दिया था, तो यूँ दो दफ़ा के मुंह पर भी आप लोगों ने काला बोलने का हुआ, तो आप शायद इसी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं। शरारती है, मेरी तरफ बढ़ा था, उस वक्त ये कुछ भी नहीं था, उस वक्त ये मुतलक था कि ये जानवर गुस्से वाला है, इस तरह का किसी को याद हो तो? जी हाँ याद है, मुतलक था। शरारत उसने की हो तो स्क्रीन पर उसकी शरारत सामने नहीं आई कि इसने कोई यूं मतलब सर दिखाया हो सकता है मारने के लिए, तो ऐसा कोई दिखाया नहीं मंजर हमको। हो सकता है बापा ये यकतरफा शरारत ना हो। फिर आपको माफी मांगनी पड़ेगी यहाँ कहीं।
میں یہی کہہ رہا ہوں یہ باپو اس کی طرف بدگمانی کی نسبت جا رہی ہے نا. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ باپو نے فرمایا کہ اس نے شرارت کی تھی جانور نے. میں نے کہا اس کو شرارت کی کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا. یہ وہی بتا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اب اس طرح کہنا کہ شرارت کر رہا تھا اس لیے میں نے غصے والا کہہ دیا اس کو، تو یہ پھر وہ کوئی ترکیب تھوڑی مضبوط نہیں بنی. بغیر تفصیلات کے بندہ معافی مانگ لے تو مدینہ وہ بھی اس صورت میں کہ اس کو یعنی کہ یہ برا تو لگے آدمی کو، کیونکہ یہ عام طور پہ اپنے جانور کو غریب بولتے ہیں. دیکھو جس کا بچہ شرارتی ہو نا، اس کو ہم شرارتی بولیں گے تو ماں باپ کو مزہ نہیں آئے گا، ایزا ہوگی اس کو. اور اب اگر شرارتی بول دیا تو اب اگر ہم معافی مانگنے جائیں اور اس کو بولیں کہ وہ آپ کے بچے نے شرارت کی تھی اس لیے میں نے اس کو شرارتی بولا تھا، معاف کر دینا، یہ کیسا؟ بابا آپ کو یاد ہوگا ہم ایک فارم ہاؤس میں ہم گئے تھے تو وہ اس مالک نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ جانور کے بارے میں بات ہو رہی تھی. کہا تھا کہ یہ جو جانور پالتے ہیں نا، یہ جانور سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے کہ کوئی شخص اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. اسی طرح ان کو ان سے پیار محبت و لگاؤ ہوتا ہے. ان کو کوئی تکلیف دے تو ان کو بھی جیسے کہ تکلیف ہوتی ہے. اس طرح کا خلاصہ جو مجھے یاد پڑتا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ انہوں نے کہا تھا. یہ ہوتا ہی ہے، جو بھی پالتے ہیں نا وہ ایک انسیت سی ہو جاتی ہے جبکہ وہ پالا ہو اس کو. تو اس میں یہ کہ جیسے کہ جانور میں کوئی خامی ہے، اس کو پیٹھ پیچھے سے بیان کریں گے ہم تو یہ غیبت کہلائے گی، جبکہ مقصود برائے بیان کرنا ہو. اب غصے والا ہے تو اب جانور کو تو برا نہیں لگتا، اس کے جو مالک ہے برا اس کو لگے گا. سمجھ میں یہی آتا ہے کیونکہ وہ بیچارہ وہ صبح سے غریب کہہ رہا تھا اور اب کوئی جا کر کہے کہ تیرا جانور تو غصے والا ہے تو اس کو، اور وہ واقعی ہو بھی غریب. اب جو غریب کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے تو یہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا اسکیننگ مشین تو نہیں ہے کہ ہم وہ جھوٹ کا حکم لگا دیں. ہم جنرل بات کر سکتے ہیں کہ آج کل یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے، لیکن ہر جانور غریب ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو اسی طرح اگر جانور کو کہا مریل ہے، پسلیاں نکلی ہوئی ہیں، کنڈم ہے، بڈھا، اس طرح کی ہم اگر وہ واقعی خامیاں ہوں، یہ چیزیں اس میں ہوں. اب بڈھا ہے اور بڈھا کہنا یہ تو شاید غیبت نہ ہو، کیونکہ بوڑھے کو تو بوڑھا کہیں گے لیکن سامنے سے کہیں گے تو یہ تھوڑا دل آزاری کی صورت بنتی ہے. اندھے کو بھی اندھا کہیں گے اس کو مزہ نہیں آئے گا. آج کل اس کو بھی حافظ صاحب بولتے ہیں، چاہے حافظ قرآن نہ ہو. تو حافظ قرآن نہ ہو اس کو حافظ صاحب نہ کہا جائے، وہ نارملی نام لے کر بات کی جائے. یا وہ فلاں نابینا ہے، نابینا کہنے میں یہ برا نہیں مانتے، جو میں نے اندازہ لگایا ہے. اندھا کہیں گے تو آٹومیٹک برا لگے گا. جیسے کوئی کسی کا بدن بڑھا ہوا ہے، وزن بڑھا ہوا ہے، اس کو کہیں گے موٹا ہے، موٹا، ابے موٹے، ایسا برا لگے گا کہ سارے کہ ٹھیک ٹھاک برا لگے گا اس کو. بلکہ اس طرح جب میں نے مثال دی اور آپ کسی اسی وزندار بھاری بھرکم شخصیت کی طرف دیکھ کر مسکرائیں گے نا تو یہ بھی اس کو برا لگے گا. اگر مسکرائے ہوں تو یوں معافی مانگ لینا. بعضوں کے بدن ہوتے ہیں لیکن بیچاروں کو بعضوں کو تو مرض ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی پرہیزی کر لیں یہ ان کا بدن بعضوں کا کم نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے. اور اگر نہیں بھی ہے اور کھا پی کر اس کا بدن پھول گیا، کھاتا بہت ہے، تب بھی مطلب اس کی دل آزاری کی اجازت ہمیں کس نے دی؟ کہ اگر وہ زیادہ کھاتا بھی ہے تو ناجائز تو نہیں کر رہا، کھا رہا، بیچارے کو بدن پھول گیا. تو ہم مطلب یعنی کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، جانور والے کا بھی نہ دکھائیں اور جانور کو ایزا نہ دیں. کیونکہ جانور کو اس سے غصے والا یا غریب یا امیر کہنے سے اس کو نہ ایزا ہوتی ہے نہ فرحت ہوتی ہے، اس کے پلے ہی کچھ نہیں پڑتا جانور جو ٹھہرا، لیکن اس کے مالک کو برا لگتا ہے. تو اس لیے وہ جو دو چار میرے ذہن میں مثالیں آئی، بڈھا مائنس کر دیا میں نے
کہ بڈھا اگر پیچھے سے کہا تو مجھے پتہ نہیں ہے، جبکہ ہو بوڑھا تو غیبت ہے یا نہیں ہے؟ اب جاندار شاندار قسم کے جو آج کل جانور آ رہے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں، بڑے تگڑے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر بعضوں کا اب جو لایا ہے نا اسی کو کہہ دیا جاتا ہے یار ہے بہت اچھا خوبصورت بہت ہے، مگر یار گوشت مزیدار نہیں ہوگا اس کا، اتنی چربی نکلے گی، ایسا کالا گوشت نکلے گا، تو یوں یار مطلب کہ گوشت ووشت میں نہیں ہوگا، تو اب یہ منہ ہی دیکھتا رہے گا کہ اس کا گوشت نکال کے کچھ میں کر ڈالوں نا. نہیں تو آپ نے کالا گوشت نکالا تو ہاں کچھ کرنا ہی پڑے گا آپ کا. یوں کالا گوشت دیکھا آپ نے؟ اور کہتے بابا کالا گوشت میں نے سنا ہے. نہیں لال ہوتا ہے، لال بولتے ہوں گے، لال اور پک کر اس میں کالک آ جاتی ہے. مجھے کسی نے کہا کہ یار گوشت کالا نکلے گا کسی کے حوالے سے، وہ زبان پھسل گئی ہوئی اس کی. گوشت کالا کبھی آپ نے دیکھا ہے جو اس کی بات کو دہرا دیا مان دہرا گیا؟ دیا بابا، رجوع کر لیتا ہوں. جزاک اللہ. آمین. اصل جب بزرگ جانور ہوتا ہے نا عمر کے حساب سے تو اس کا گوشت ہوتا ہے لال. لال گوشت ویسے بھی تھوڑا بہت تجربہ ہو جائے گا نا، جو گوشت خریدنے جائے گا تو بس وہ آپ جب گوشت دیکھیں نا کہ لال ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس نے دنیا میں بہت تجلیاں پائی ہیں، سمجھے. اور اگر اس کا گوشت گلابی ہے، پنک کلر کا، یا مٹیالا ہے، یہ مٹیالا تو بالکل ہی جوان، یا گلابی بھی چل جائے گا. لال جو ہے نا وہ گلنا اس کا بڑا مشکل ہوتا ہے، بالکل یہ ریٹائر ہے. تو لال گوشت بھی بکتا ہے. یہ مزے سے جا کے نہاریاں کھاتے ہیں. بچیا کی نہاری تھوڑی کوئی کھلائے گا آپ کو یار، یا ہرن کی نہاری تھوڑی کھلائے گا. بالکل ریٹائر ڈھانڈا جس کو بولتے ہیں، یہ اس کی ملے گی. یا جو بھینس دودھ دینا چھوڑ دے، اس طرح کے جانوروں کا، یا اونٹ کی بھی بناتے ہی ہوں گے ظاہر نہاری. تو ایسا ہر ایک کے لیے میں نہیں کہتا، لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں. وہ کمانے بیٹھے ہیں، ساری رات گلات کر اس میں سوڈا مار کر یا پتہ نہیں کیا کیا سپاریاں ڈال کر اور مرچ مسالہ ایسی ٹیسٹی یہ پکا کے گلا کے کھلاتے ہیں کہ بس گھر میں یہ گوشت اگر آپ لے آئیں نا اس طرح گوشت تو گھر والے شاید جھگڑا کریں آپ سے. نہاری مزے سے کھائیں گے. پھر آپ ہوتے ہیں نا، آپ کا پیٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر کی رزق میں برکت کی دعاؤں کا ظہور ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ارشاد نہیں فرمایا کہ اس طرح کسی جانور کے گوشت کے معاملے میں اتنا کمزور جملہ کہنا، تو کیا یہ بھی اس کی دل آزاری یا پیٹ پیچھے کہیں گے تو غیبت کے زمرے میں آئے گا؟ کوئی خرید کر لایا جانور، اب یہ جانور اسی کا ہے جو خرید کر لایا. اب اس جانور کی برائی کریں گے لازمی طور پر اس کو برا لگے گا، بھلے وہ ویسا ہی جانور ہے، بوڑھوں کا بھی سردار ہے، لیکن اس کو کوئی بولے گا نا یار یہ بڈھا اٹھا لائے ہو، تو برا تو لگے گا اس کو. یار تم کو ٹھگ لیا ہے، یہ بوڑھا ہے. پر نہیں نہیں 2 دانت کا ہے. پر نہیں نہیں 2 دانت کا کہاں یار، بڈھا ہے. تو یہ اس طرح کی ویسے کرتے ہوں گے، لیکن یہ بعضوں کا دل آزار انداز ہوتے ہیں اس میں. اب یہ تو اس وقت تو فضول گوئی جو ہے نا یہ بہت چل رہی ہوگی، ضرورت ہوگی نہیں، اور پوچھتے ہیں کتنے کا لائے، کہاں سے لائے، مانگے کتنے تھے. تو چھوٹ میں تم نے یہ بتایا دام تو اس نے دے دیا یا کوئی بارگیننگ کرنی پڑی؟ یہ ہرا چارہ کھاتا ہے یا سوکھی گھاس کھاتا ہے؟ تو اس طرح کا حساب لیتے ہوں گے. کب کٹے گا؟ طے کر لیا ہے گوشت فروش سے، جب طے کر لینا کہ وہ آئے تو ذبح کر کے پھر کھال اتار کر جائے، ورنہ یہ ذبح کر کے چلے جاتے پھر کھال ٹھنڈی ہو جاتی، جلدی اترتی نہیں ہے اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. میں صحیح مشورہ دے رہا ہوں آپ کو. تو بن مانگے مشورے بھی چل رہے ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا چل رہا ہوگا. اور وہ جانور والا بھی بعضوں کا تو جانور کے ساتھ رہ کر پتہ نہیں کوئی صفات آ جاتی ہیں کیا ہے، وہ بھی پنچاتوں میں لگا ہوا ہوتا ہے اور دکھائے گا کسی کو، ہے کیسا لایا ہوں، کیسا لایا ہوں، منڈی کا سب سے بہترین دانہ اٹھا کے لایا ہوں. اب ہو بھلے وہ کھچڑ پھچڑ، لیکن اب وہاں کرنی پڑے گی یار. اب بولے کیا اس کو؟ تو اپنا بھی نہ پوچھے کہ میں کیسا لایا ہوں، کہ اس میں خطرہ ہے کہ اگلا جھوٹ بولے گا. اور اس کو مطلب وہ
मरियल जानवर को भी बोलेगा ये तो वो टार्जन है, टार्जन समझे, तेरा जानवर, ये झूठ बोलेगा उसको अच्छा लगाने के लिए। आपने पूछा तो उसने झूठ बोला ना, तो ना आप बोले कैसा लगता है ना, मतलब ये असल इस वक्त तो ये फजूल बातों की एक मतलब सैलाब आया हुआ होगा। तरह तरह के मतलब, वो तो मैंने को 2-3 जुमले याद आए, मैंने बोले पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, अल्लाह बेहतर जाने। ये नहीं यार, जब ज़रूरत है ना आपको लेना है इस तरह का जानवर या मंडी के भाव का अंदाज़ा करना है, इसलिए से पूछा तो ये फजूल नहीं है, बस ज़रूरतन। या गोश्त फरोश को बोल दिया आपने तो इसलिए से पूछा कि घर बराबर बराबर में कि आपने बोल दिया तो मैं भी उसी से तरकीब बना लूँ, तो अपना साथी करीब करीब हो जाएगा। तो यूँ ज़रूरतन पूछने में हर्ज नहीं है, लेकिन आम तौर पर बिला ज़रूरत वो पूछते हैं। तो इसमें पता नहीं क्या क्या नुकसान हो जाते होंगे। किसी ने वो बनाया था कुछ सोशल मीडिया पे कि वो एक बड़ा जानवर सुजुकी में जा रहा है, एक कार थोड़ी यूँ उचकी हुई है और उससे यूँ हाथ निकाल रहे हो जाए, कितने में लाए। ये एक अवाम की मतलब वो अक्कासी की है उसने, बहुत दिलचस्प है, शायद होगा मदनी चैनल वालों के पास। तो वो ऐसे में कि अब वो पूछ रहा है सुजुकी में जानवर लदा और ये यूँ थोड़ा यूँ उचक कर पूछ रहा है। अब ऐसे में कुछ भी हो सकता है हादसा, ये दोनों गाड़ियाँ टकरा सकती हैं, या इसकी गफलत की वजह से ये थोड़ी ये हल्की करेगा इस तरह अपनी कार को, पीछे से कोई टक्कर मार सकता है, या आपकी अपनी गाड़ी वो गड्ढे में गिर सकती है, पूछते वक्त ये होश थोड़ी रहेगा हाथ निकालते वक्त, या किसी गाड़ी तेज़ रफ्तार से टकरा गया आपका हाथ तो फिर आप बेहाथ हो सकते हैं। तो वो पूछना ज़रूर है, पंचायतें इतनी करते हैं जिसकी इंतहा नहीं। पापा इसी तरह ये जानवर ख़रीदने के लिए मंडी में जाते हैं और ख़ुद तो जा रहे हैं, तो फिर सबको जमा करके और मोहल्ले वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदार, इस तरह अब पूरा काफ़िला बनाकर जाना और इन सब का भी जाना, इनको ले जाना, ज़ाहिर है वहाँ पर ये फिर सब मिलकर फिर एक तफरी वाला समा हो जाता है। तो सबको ले जाए या अकेले जिसको वाकई ख़रीदारी करनी है वही जाए? आप ही हुक्म भी लगा दें, क्या हुक्म लगेगा? एक मिलजुल कर जानवर लेने जाए, एक कान पकड़ेगा, एक दुम पकड़ेगा, ये कोई चारा दिखाएगा, संभालने वाले तो चाहिए ना। तो जाते एक शौक़ है, तो यूँ मतलब अगर एक जानवर के लिए 100 आदमी भी जाए तो हुक्म शरी क्या लगेगा? तो इस पर कोई हुक्म नहीं लगता। अब सैर व तफरी तो अब ये इस तरह की जो सैर व तफरी इसको नाजायज़ तो नहीं कहेंगे ना, एक मज़ा आता है। कुर्बानी के दिनों में ये भी अपने बाबुल मदीना है, जमजम नगर है, बाज़ हर शहर में नहीं है। पंजाब में तो घर घर में जानवर सारा ही साल पड़े होते हैं, इनको सुध भी नहीं होती होगी कुर्बानी के जानवरों की। ये हमारे यहाँ बाबुल मदीना में ईद का समा होता है, यानी ये आजकल ईद का समा चल रहा है। और जो असल ईद जब आएगी ना, जब जानवर इनका ज़बा होगा, तो इसमें बाज़ बच्चे रोते होंगे कि हमारा जानवर ज़बा हो गया। हाँ, औरतें जो जाती हैं मंडी में, इनका जाना नहीं मुनासिब, कि वो मर्दों का उसमें मतलब इख्तिलात होता है, मिक्स हो जाते हैं मर्द औरत, और जवान औरतें बेपर्दा, यहाँ तक कि जानवर कटता तब भी जवान औरतें बेपर्दा निकल आती हैं गोश्त फरोश के करीब। अब वो गोश्त फरोश कभी घबरा कर वो नहीं, वो अपने हाथ पे छुरी ना चला दे। जवान औरत बराबर खड़ी हो तो खतरा तो है ना, शैतान कुछ का कुछ करवा दे, या आँख कहीं और लगी हो और छुरी कहीं और रखी हो। तो इसलिए वो इनको भी बेचारों को, गोश्त फरोशों को भी आजमाइश में न डाला जाए। हाँ, गोश्त भी बनवाती होंगी, उसमें भी उंगली अंगूठे पर छुरा लग सकता है, बोटी छोटी करो न हड्डी ये करो, नली तोड़ो। तो ये तुम्हारा काम नहीं है। घर की 4 दीवारी में तुम रहो, ये मर्दों का काम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
सगी अत्तार अब्दुल हबीब अत्तारी की जानिब से मक्का मुकर्रमा की फ़ज़ाओं से मीठे मुर्शिदी आपकी बारगाह में सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या सैयदी, अर्ज़ ये थी कि अफ्रीका के कई ममालिक के हाजियों को देखा कि उनको इस तरह के लिबास इनके ग्रुप की तरफ से पहनने को दिए जाते हैं। बाज़ औक़ात उस पर मक्का बना हुआ होता है, बाज़ औक़ात उस पर मदीना शरीफ बना हुआ होता है, और चूँकि ये प्रिंट हुआ है तो कभी तो ये छवि जो है पीठ पर आती है, कभी पेट पर आती है, कभी टांगों की तरफ आती है। तो इस तरह का लिबास पहनना कैसा? अच्छा, फिर कई हाजियों को ऐसे लिबास या ऐसे एहराम भी अब दिए जा रहे हैं जिसमें कारवानों के नाम, ग्रुप के नाम और उसमें फ़ोन नंबर होते हैं। तो अब ज़ाहिर है कई कारवानों के नाम बड़े मुक़द्दस नाम होते हैं। कारवान मुक़द्दस भी होता है, हिजाज़ भी होता है, अरब भी होता है, हरमैन भी होता है, मक्का भी होता है, मदीना भी होता है। अब वो एहराम पर वो नाम लिखा हुआ है। अब वो नाम वाला एहराम पहनना, आप माशाल्लाह जानते हैं कि वो एहराम कहाँ कहाँ कैसे कैसे जिस्म के किस किस हिस्से पे जाके लग सकता है और कहाँ कहाँ वो छूता है। फिर उसके बाद वही लिबास या वही एहराम या इस तरह का जुब्बा पहनकर वॉशरूम में जाना, टॉयलेट में जाना। तो बराए करम इस बारे में रहनुमाई फरमा दे, हाजियों को इस हवाले से क्या एहतियात करनी चाहिए? ये इस तरह के एहराम या इस तरह के लिबास दें तो इनको हाजियों को चाहिए कि इस्तेमाल ही ना करें। कारवान वाला कोई थोड़ी मतलब मार डालेगा। पहले एक दौर था जब हज्जनों को हमारे यहाँ वो ऑफिशियली सब्ज़ बुर्का दिया जाता था, लेकिन पहनती कोई भी नहीं थी, वो दिया जाता था। अब देखो ना कि अब एक का बदन मोटा है, उसको अब छोटा बुर्का आ गया तो बुर्के में कैसे उतरेगी या अपने ऊपर उतारेगी इसको। एक जो है वो बिल्कुल दुबली पतली है, उसको कैंप नुमा बुर्का उसके हिस्से में आ गया, तो वो नाप वगैरह की तरकीब होती नहीं थी। तो ये वहाँ कोई भी हज्जन गालिबन कोई भी अपने कह सकता कि नहीं पहनती होगी, कोई कादू का पहन ले तो अशाज़ो कल मादूम। तो कोई इस पर वो ज़बरदस्ती थोड़ी होती है कि वो ये पहनना पड़ेगा, कोई गवर्नमेंट के कानून नहीं है इस पर। एडवर्टाइजमेंट बाज़ों का हाँ, वो कारवान की एडवर्टाइजमेंट होती है, तो कारवान वाला तो बहुत तो रिक्वेस्ट करेगा कि यार पहनो ना, बाकी क्या कर लेगा वो तो आपसे डरेगा ना, आपसे बिगाड़ेगा नहीं कि फिर आप आइंदा साल दूसरे हाजियों को रोकोगे इनसे कि इसके बाद नहीं जाना तो इसका वो माली नुकसान हो तिजारत में। तो ये प्रोफेशनल ज़ाहिर होता है, प्रोफेशन होता है इनका। मगर इस तरह के लिबास कारवान वालों को भी चाहिए कि वो ना दिया करें जिसमें इस तरह के, बल्कि तमाम हुरूफ तहज्जी जो है ना इनका एहतराम है कि सब ज़बानें जो आला हज़रत ने लिखा है, अक़वाल है, आला हज़रत ने अक़वाल लिखे कि इल्हामी है, तो इनके हुरूफ तहज्जी का भी, इन हुरूफ का, इनका अल्फ़ाबेट्स का ये एहतराम है। पर ये सवाल में जो मनाजिर दिखाया गया इसमें एहराम तो नज़र नहीं आया, ये बाज़ों का लिबास ऐसे दिए गए होंगे, क्योंकि एहराम यूँ समझ में आता है कि एहराम मतलब ये एक उर्फ़ है कि सफ़ेद होता है और उसके ऊपर उमूमन कोई चीज़ प्रिंट होती नहीं है, देखी नहीं गई है। कारवान वाले अपना नाम वगैरह प्रिंट करते होंगे एक साइड पे, कौन जैसे कंपनियों के नाम लिखे होते हैं कपड़ों में, इस तरह होता होगा। फिर ज़ाहिर है कि वो एहराम बांध कर वो जिस तरह उसकी ताकि तशहीर हो जाए, मगर कितनी बेअदबी का अंदेशा कितना रहता है। अल्लाह ताला अक्ल सलीम दे। अब इससे कौन सी तशहीर हो जाएगी यार। ये जो मिलते हैं ग्राहक मिलते हैं ना, ये आमतौर पे कारवानों को मिलते हैं पर्सनल सोर्स की वजह से और इनकी सर्विस की वजह से। अगर इनकी सर्विस अच्छी होगी तो इनको खुद ब खुद शोहरत मिलेगी। जो हाजी आएंगे वो बोलेंगे ये देखो जाना हो तो इसके साथ जाना, ये बड़ा टाइम टू टाइम खाना भी देता है, खाना भी मेयारी होता है, जगह भी हरम के करीब दिलाई थी इसने हमको, और आके हमको एक एक को पूछता था कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुखार चढ़ा था तो बेचारे ने फ़ौरन मुझे वो दवा हाजिर की थी। ये कारवान वाला बहुत अच्छा है। तो ये बिजनेस है ये। तो इसमें अगर ये अंदाज़ होगा ना कारवान वाले का, तो कारवान वाले को ग्राहक ढूंढते हुए आएंगे। इसको एहराम पर लिखने की हाजत नहीं है। ये खामखा लिख कर मतलब बेअदबियों के असबाब कर रहा है, बहुत सी चीज़ों पे लिखते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कारवान वाला रफ होगा, चीटर मशहूर होगा,
कुर्बानी के जानवरों के पैसे इकट्ठे करके भी कभी खाने में ये मुत्तहम होगा। तो ऐसा कारवान वाला लाख एडवर्टाइजमेंट करे, उसको कारोबार बदलना ही पड़ेगा, कोई इसके पास कैसे फटकेगा, बदनाम हो गया ना। तो अपनी उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करनी चाहिए। पापा ये कारवान वाले तशहीर के साथ साथ इनका ये भी ज़हन होता है कि हाजियों की पहचान रहे, जब ये इज्तिमाई तौर पर कहीं आते जाते हैं, जैसे दीगर मुल्कों के जो होते हैं इनमें ये बैग पर भी लिखते हैं, थर्मोस पर भी लिखते हैं, हैंड बैग पर भी लिखते हैं। तो इसलिए इनका ये मकसद होता है, ये जो बताते हैं कि साथ जब सारे हाजी हों तो एक ही साथ रहें, पहचाने जाएँ। दूर सब नहीं पहनते, इनके दिए हुए लिबास सब नहीं पहनते। लिबास हमारे यहाँ अभी तक किसी कारवान वाले ने दिया हो मैंने सुना नहीं है। एहराम पर लिखते होंगे तो एहराम से पहचान कितनी, एहराम तो सफ़ेद नज़र आ ही रहता है, तो कोने में लिखा हुआ है। हाँ बैग है, वो थर्मास है, इस पर लिखा हुआ है, तो ये समझ में आता है कि इसमें बेअदबी का चांस इतना नहीं है, कि बैग में तो किताबें भी होती हैं, दीनी किताबें। इनको अपनी सर्विस अच्छी रखनी चाहिए, नफ़ा कम भले हो, अल्लाह के मेहमानों की खुशदिली के साथ इन्हें खिदमत करनी चाहिए, इनकी दुआएं लेनी चाहिए। लेकिन खैर वो लोग भी नाशुक्रे होते हैं, वो कितनी अच्छी सर्विस दे, बाद लोगों की आदत ही मतलब तनकीद की होती है, तो वो बक बक करेंगे। लेकिन अगर अच्छी सर्विस देगा अल्लाह की रज़ा के लिए तो इंशाअल्लाह उसको कामयाबी तो होगी और नेक नामी तो होगी। कि सब मतलब बुरा भला कहें ये ज़रूरी नहीं है, कुछ अच्छा भी कहेंगे तो यूँ इसको फ़वाइद हासिल होंगे दीनी दुनियावी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत साहब से मेरा ये सवाल है कि मेरे ताया अबू फौत हो गए हैं। जब वो फौत हो रहे थे तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपकी कुर्बानी किया करूंगा। उनको फौत हुए 3 साल हो गए हैं। मैं हर साल उनकी कुर्बानी करता हूं लेकिन अपनी नहीं करता, क्या ये जायज है? उनकी तरफ से कुर्बानी उन्होंने वसीयत तो की नहीं थी, तो आप कर दें तो ये तबर्रुअन एहसान के तौर पर है, कार्य सवाब है। लेकिन ये कि अगर आप पर वाजिब है कुर्बानी और उस वाजिब कुर्बानी को अदा करते नहीं और अपने ताया अब्बू की तरफ से और ईसाल सवाब की कुर्बानी करते हैं, तो आपको अगर 2 की गुंजाइश नहीं है तो एक कुर्बानी करें, मगर अपने नाम की करें, उसी का ईसाल सवाब आप भले ताया अब्बू को कर दें, सारी उम्मत को कर दें। फ़र्ज़ नमाज है, फ़र्ज़ नमाजों का भी ईसाल सवाब कर सकते हैं सबको। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि अगर इन्होंने वादा कर लिया था तो अब क्या होगा? वादे की तारीफ ये कि उस वक्त कहते हुए दिल में ये कोई यानी ये नियत ना हो कि मैं आइंदा मतलब मैं नहीं करूँगा। जिसने इस तरह वादा किया ना कि मैं जैसे किसी को दावत दी कि 3 दिन के मदनी काफिला फुला दिन जा रहा हमारा, आप भी आए, तो उसने बस बिल्कुल पक्का आ रहा हूँ, और दिल में ये कि मौलाना से जान छुड़ाने के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं है, मैंने थोड़ी जाना है। तो ये है वादा खिलाफी, ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, वादा खिलाफी की इसने। और अगर नीयत वाकई सच्ची थी कि मैंने सफ़र करना ही मदनी काफिले में, और अब उसने नीयत बाद में बदल गई उसकी नीयत, तो वादा खिलाफी नहीं है, गुनाह भी नहीं है। लेकिन अवाम इसको भी वादा खिलाफी बोलते हैं, तो तनफीर अवाम से बचने के लिए उसको जो इसने कहा अपनी ज़बान को, ज़बान पे कायम रहना चाहिए, करके दिखा देना चाहिए। तो इसी तरह उसने ताया अब्बू को जब बोला है तो ये करते रहना चाहिए, सवाब का काम है, इसको अपना भी सवाब मिलेगा। लेकिन अगर ताया अब्बू की ये कुर्बानी करते हैं ताया अब्बू के लिए इनकी तरफ से, और अपना वाजिब इनका छूट रहा है, तो अब ये कि ये ताया अब्बू की तरफ से ना करें बल्कि अपनी तरफ से करें और ईसाल सवाब उनको कर दें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज़ है कि वज़ू करते वक्त बातें करना कैसा, यह कर सकते हैं या नहीं?
दुनियावी बातें ना कीजिए, अगर करे तो भी वज़ू हो जाएगा। ये वज़ू के मकरूहात जहाँ बयान हुए बहार शरीयत में, तो 301 पर मकरू नंबर 8 जो है वो लिखा है, बेज़रूरत दुनिया की बात करना, वज़ू में ये मकरू है। मेरा नाम फरहान अत्तारी है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है, क्या ज़कात फ़ितरे के पैसे से कुर्बानी कर सकते हैं? जैसे ज़कात निकाली जाए उससे क्या कुर्बानी कर सकते हैं? ज़कात फ़ितरा जो है ना, ये किसी हक़दार को उसका मालिक बनाना शर्त है। तो अगर अपनी जो ज़कात अपने ऊपर फ़र्ज़ हुई उसी ज़कात की रकम से कुर्बानी, तो फिर ज़कात अपने ज़िम्मे तो रहेगी। ये रकम आपके हाथ से नहीं निकली तो उस वक्त तो आपके पास ही है कि आपको ज़कात देनी थी, तो आपने सोचा ज़कात के बदले में कुर्बानी कर दूं, तो ये नहीं हो सकता। ज़कात तो देनी ही पड़ेगी, वो तो फ़र्ज़ है। कुर्बानी वाजिब है तो वो भी करनी ही पड़ेगी। तो अब कुर्बानी कर ली तो ये कुर्बानी तो हो जाएगी है ना, ज़कात के बदले, ज़कात की रकम ज़कात में देने के बदले उसी रकम से अब कुर्बानी की उसने, अब अपने कब्ज़े में ही रकम है उसकी ज़कात की, अभी किसी को अदा तो की नहीं है, खाली वो ज़हन है कि ये ज़कात के बदले चलो यार कुर्बानी में खर्च कर देते हैं, तो कुर्बानी तो हो जाएगी मगर ज़कात इसके ज़िम्मे फ़र्ज़ रहेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं गुलाम मुर्तज़ा अत्तारी गिलगित बल्तिस्तान स्टोर से अर्ज़ कर रहा हूँ, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुम आलिया ने मदनी मुज़ाकरे के दौरान ये एक सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया था कि भैंस गाय वगैरह का पिए हुए पानी से गुस्ल या वज़ू हो जाता है। मेरा सवाल ये है, क्या भैंस की जो जुगाली होती है अगर तो वो पानी में लग जाए तो उस पानी से गुस्ल या वज़ू हो जाएगा? अगर वो पानी ठहरा पानी है, आमतौर पर जो इनके टब होते हैं या वो छोटी छोटी हौजिया होती है जो दादर दा नहीं होती, तो अगर उसको ठहरा पानी बोलते हैं, ठहरा पानी में अगर गाय भैंस बकरी इन लोगों की ये जुगाली जो होती है ना, ये चूँकि नापाक होती है, नजासत गलीज़ा होती है, तो एक कतरा भी पानी में जाएगा तो उसको नापाक तो कर देगा। हर चौपाए की जुगाली का वही हुक्म है जो उसके पाखाने का। गोबर जो है नजासत गलीज़ा है तो उसकी जुगाली भी नजासत गलीज़ा है, तो एक कतरा भी हौज़ में जाएगा ठहरे पानी में तो उसको नापाक तो करेगा जुगाली का, कि जुगाली है ही नापाक। और पाखाने के हुक्म में, गोबर के हुक्म में उस जानवर के, तो जिस जानवर की का पाखाना नजासत खफीफ़ा हो तो उसकी जुगाली भी नजासत खफीफ़ा, गलीज़ा वाले की जिसका पाखाना नजासत गलीज़ा उसकी जुगाली भी नजासत गलीज़ा। अब वो गलीज़ा और खफीफ़ा का फिर की तफसील है, तो वो कपड़े पाक करने का तरीका छोटा सा रिसाला है, मकतबतुल मदीना ने छापा है, उसको देख लीजिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये रिसाला जो कपड़े पाक करने का तरीका अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, ये जेबी साइज़ में सिर्फ 6 रुपया हदिया और बड़े साइज़ में यानी पॉकेट साइज़ में 6 रुपये और बड़े साइज़ में ये जो है वो 11 रुपये हदिये पर दस्तयाब है। और मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका तर्जमा हुआ है, तो वो इंग्लिश में तर्जमा है, बाकी बाज़ ज़बानों में तर्जमा नहीं है, लेकिन वो अल्फाज यानी वो उस ज़बान के हैं और उर्दू वही है असल। रोमन शायद बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जी रोमन ट्रांसलेट कहते हैं। कपड़ों पर खून लगे हुए, जैसे कि ये बकरा ईद में जो कुर्बानी होते हैं तो इसमें खून लग जाता है कपड़ों पर ठीक ठाक। अब ये कपड़े उमूमन बच्चे बड़े ये उतारते हैं और ये डाल देते हैं आम कपड़ों के अंदर धुलने के लिए। अब ये आम कपड़े और इस तरह के जो खून आलूद कपड़े होते हैं ये उठाए और सारे के सारे वॉशिंग मशीन में डाल दिए धोने के लिए, उसको अलग से धोया नहीं गया
اب یہ جو واشنگ مشین کے اندر، پھر یہ واشنگ مشین میں کپڑے بھی یہ دھلتے دھلتے نکلتے بھی ہے پانی بھی، تو ایسی صورتحال میں کیا وہ ناپاک کپڑوں نے سارے کپڑوں کو ناپاک کر دیا، پانی ناپاک ہو گیا تو کیا وہ ناپاکی سارے کپڑوں کو پہنچے گی؟ کیونکہ اس میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، یا اس میں کچھ مسئلہ کیا فرمائیں گے آپ؟ بوقت ذبح جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہے، اگر وہ کپڑوں پر لگ گیا ہے کپڑے ناپاک ہوئے، تو اب ان کپڑوں کو پاک کپڑوں کے اندر مکس انہیں ڈال دیں گے اکٹھے تو پانی میں، تو اب پانی ہو گیا ناپاک، تو جتنے کپڑے پاک تھے وہ بھی ہو گئے ناپاک. تو پاک کپڑوں کو یا پاک چیزوں کو بلا ضرورت ناپاک کرنا یہ فتح رضویہ شریف میں حرام لکھا ہے. تو اس کا طریقہ یہی رہے گا کہ پہلے یعنی ناپاک کپڑا الگ سے پاک کرے اور پاک کپڑوں کو الگ سے دھو لے، یا ناپاک کپڑے کو پاک کر کے پھر اگر مزید اس کو دھونا چاہتا ہے تو بھلے پھر پاک کپڑوں میں ڈال سکتے ہیں. اچھا، یہ اگر خون لگ گیا ہے کپڑوں پر، اب اس کو پاک کر رہے ہیں، اور پاک کرتے ہوئے کیا خون کے نشانات کا ختم ہونا بھی ضروری ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ مثال کے طور پر اگر یہ حصہ ہے کپڑے کا اور اس کے اس حصے کے اندر مثال کے طور پر ایک ٹھیک ٹھاک خون لگ گیا، اب دھو تو لیا اس کو، اب دھونے کے بعد خون کے دھبا باقی ہے، مطلب یہ باقی ہے کہ یہاں خون لگا تھا، تو یہ پاک ہونے کی کیا علامت ہوگی؟ اب جو نجاست بدقت جائے، جس کا اثر رنگ وغیرہ، تو اس کو 3 بار جو نچوڑنے کا طریقہ ہے نا کہ ایک بار اس کو دھویا، پھر اس کو اپنی قوت بھر طاقت بھر نچوڑا یہاں تک کہ آخری قطرہ ٹپک گیا، پھر دوبارہ اسی طرح نچوڑا دھو کر، پھر تیسری بار. تو اب جب تیسری بار اپنی قوت بھر سے جو نچوڑا ہے تو آخری قطرہ جب بہہ جائے گا تو یہ پاک ہو جائے گا. یعنی یہ اب اس کو تکلف کرنے کی وہ نہیں ہے حکم کہ اب یہ نشان جو جاتا ہی نہیں ہے کہ اس پر کوئی مطلب ایسے واشنگ جو چیزیں آتی ہیں پاؤڈر وغیرہ یہ لگانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن لوگ یہ ڈالتے ہیں یہ چیزیں. خون کے دھبے والا کون پہنے گا؟ چائے کے دھبے والا بھی کون پہنے گا؟ تو یہ نہیں، وقتی طور پر اصل میں جیسے اب نماز کا ٹائم ہے، اب نماز پڑھنی ہے تو یہ گھر پہ جا رہے ہیں. اچھا، یہ جیسا آپ نے فرمایا کہ بہتے نل بہہ رہا ہے، مطلب نل کا کھول دیا، اس کے نیچے یہ مطلب کہ یہ ٹکڑا رکھ دیا کپڑے کا، اور اس کو مطلب کہ پانی بہہ رہا ہے اور یہ اس کو اچھی طرح اس کو دھو رہا ہے اور پانی بھی بہتا چلا جا رہا ہے، تو کیا یہ کپڑا پاک ہو جائے گا؟ کہ اب یہ اس کو دبا نہیں جا رہا، لیکن اب اس کا ظن غالب ہے کہ یہ اس میں لگی نجاست زائل ہو گئی ہے. اب چاہے یعنی اس طرح کے ظن غالب آ گیا ہو، اتنا پانی بہایا کہ نجاست کو پانی لے کر چلا گیا، مگر دھبا تو ہے اس میں اسی نجاست کا، تو وہ کیا معاف ہے؟ یہ ہے تو نجاست کا دھبا، وہ تو دقت کی وجہ سے اس کو معاف کیا، اور 3 بار نچوڑنے کا اس میں بیان ہوا. یا 3 بار نچوڑ نہیں رہا، پانی بہا رہا ہے اس پر. نجاست کا اثر زائل ہونے میں اصل تو غلبہ ظن ہی ہے. جب اس کو ظن غالب ہو گیا، اس نے بہتے ہوئے پانی میں اچھی طرح اس کو دھوتا رہا یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ نجاست زائل ہو چکی ہے. اب وہ جو نشان باقی ہے اس کو ختم کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 3 مرتبہ جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم پڑھا، اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بقرعید کے 3 دن ہم مدنی قافلے سفر کرواتے ہیں. شاید مجلس کو بھی یاد نہیں رہا. یہ باپا اعلان تو ہو گیا تھا مدنی مذاکرے میں ہوا ہے؟ نہیں، مدنی مذاکرے میں نہیں. جو مجلس کے ہمارے مدنی مشورے ہوئے تھے تو اس میں یہ اعلان ہو چکا ہے آپ کی طرف سے. مزید بھی اور مسافر یہاں تیار کرنے ہوں گے نا مدنی قافلے کے مدنی چینل پر. اور تو یہ کہ یہ 3 دن ہوتے چھٹی کے. اچھا، اب اس میں کوالٹیز ہوتی ہیں. بعض لوگ بالکل اٹک بالکل پھل پھٹک رہتے ہیں، صاف ستھرے، وہ بوٹی کو بھی نہیں چھوتے ہوں گے، خالی بوٹی کو کھانے کا شرف بخشتے ہوں گے. تو بعض ہے کہ اپنے آپ کو پورا خون میں لتاڑ لیتے ہیں. یہ بھی نہ کیا جائے. تو خیر، کچھ کھالیں اٹھاتے ہیں اور کچھ جا کر خالی وہ بیٹھتے ہیں، مطلب جو بھی مراکز ہوتے ہیں اس پہ. تو اگر یہ سارے کھالیں اٹھانے والے بھی اور خالی جو بیٹھتے ہیں وہ بھی اگر میری مانے نا، ان کو 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر ہو سکتا ہے. یعنی 3 دن کا مدنی قافلہ اس کا مانا جائے گا. کس طرح؟ ایک تو یہ کہ جو باہر نکل سکتے ہیں وہ تو واقعی باہر ہی نکلے. مختلف علاقوں میں ان کو مدنی قافلے میں جا کر بے شک وہاں کھالوں کی ترکیب بھی کرے. جو ایک ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے قانون ملا ہے وہ اس کے طریقہ کار کے مطابق انتظامیہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے خلاف ورزی بالکل نہ کی جائے اور پرامن طریقے پر قربانی کھالے جمع کی جائیں. کیونکہ ہمیں اپنے لیے تو چاہیے نہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. ان کاموں کے لیے ظاہر سرمایہ بھی چاہیے. تو یوں مدنی ان دنوں میں قربانی کی کھالیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے مدنی عطیات کا، چندہ کرنے کا. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ 3 دن عید کے 3 دن چھٹیاں ہوتی ہیں عام طور پہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 دن آپ اس طرح مدنی قافلے میں، یہ خصوصی پیکیج ہے مدنی قافلے میں وقت گزارنے کا کہ آپ قربانی کھالیں بھی اکٹھی کریں. آپ بے شک وہاں وہ مرکز پر بھی حاضر رہیں جہاں کھالیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو گھر نہیں جانا. یہاں مدنی قافلہ اسی صورت میں شمار ہوگا کہ آپ گھر نہیں جائیں گے. جو بھی کرنا ہے یہ وہیں آرام بھی کرنا ہے تو مسجد میں جدول کے مطابق، یعنی کھالوں کے علاوہ وقت جو ہے وہ جدول کے مطابق گزارا جائے مدنی قافلے کا جو بھی جدول ہے. تو اس طرح یہ 3 دن آپ کے انشاءاللہ بہت اچھے گزریں گے. تو اس انداز پر مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے کون کون سفر کرے گا؟ الحمدللہ کہ وہ کچھ ہاتھ اٹھ رہے ہیں الحمدللہ. تو دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی انفرادی کوشش کریں اور 3 دن کے لیے ان کو بھی راضی کریں کہ گھر پر کوئی نہ جائے. گھر پر جائیں گے نا تو یار خاص کر عید کے دوسرے دن اور تیسرے دن قربانیاں راتوں سے لوگ شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اٹھ کر 10 بجے پہنچیں گے تو دم بھی نہیں ملے گی جانور کی، کھال تو کھال. یعنی ایک مبالغہ کہ وہ کھالے لے گئے ہوں گے لینے والے. تو اس لیے آپ بھی جلدی وہ وہیں ہوں گے نا تو رات کو بھی ضرورت پڑی تو بعض علاقوں میں رات کو قربانیاں ہوتی ہیں تو وہاں کھال آپ کو مل جائے گی. تو 3 دن مدنی قافلے میں اب اس کا پورا آپ مطلب ہے کہ زور لگائیں. عید منگل کے دن ہے، منگل بدھ جمعرات 3 دن مدنی قافلے کا سوال ہے.
लब्बैक। और इसमें कुछ 12 दिन के एक माह वाले भी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? जी। वो गोदाम पर तो बहुत दिन तक खालों का, और वो है खिदमत वाकई। बाकी वो ईद के दिन तो मज़ा आता है खाले उठाने में, जगह जगह वो ज़ाहिर है कि वो जो जानवर कट रहे होते हैं और एक रौनक लगी होती है तो मज़ा आता है। कुर्बानी तो उन लोगों की जो बेचारे वहाँ पड़े रहते हैं वो गोदाम पे। ईद के 3 दिन तो उनको भी किसी तरह भी मज़ा आता होगा, रौनक, फिर कोई देखने भी नहीं जाता होगा 3 दिन के बाद। तो ये होते होंगे और वो खाले होती होंगी, तो ये असल कुर्बानी है इन लोगों की। तो उसके लिए भी अपने आप को पेश करना चाहिए अपने ज़िम्मेदारों को कि मैं, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ, मैं यहाँ 3 दिन गुजारूँगा या 12 दिन गुजारूँगा, या अगर ज़रूरत पड़े तो 1 माह का मदनी काफ़िला मैं सफ़र कर लेता हूँ। जितने दिन ये खालों के वहाँ आप गोदाम पे रखे हैं तो ठीक है, वहाँ रहूँगा, और खाले साफ़ हो गए इन दिनों, बकिया दिन में मदनी काफ़िले के जो जदवल है उसके मुताबिक गुजारूँगा मदनी काफ़िले के साथ। इस तरह भी तरकीब आप बना सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको बहुत सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इन सब के लिए दुआएं भी कर लेते हैं। वाह। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने वाले आशिकान रसूल और महारिम पर इनफरादी कोशिश करने वाली इस्लामी बहनें उस वक्त तक दुनिया से रुखसत न हो जब तक जलवा मुस्तफ़ा ना देखने। आमीन बजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।